السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی خوبصورت ناول کا ٹائٹل ہے نفرت سے محبت تک۔ حویلی کی بلند و بالا دیواریں رات کے سناٹے میں مزید پر اسرار دکھائی دے رہی تھیں۔ ٹھنڈی ہوا صحن میں کھڑے پرانے درختوں کی شاخوں سے ٹکرا کر ایک مدھم سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ گھر کے بیشتر افراد اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ ایسے میں پورا ایک ہفتہ شہر میں گزارنے کے بعد عثمان سکندر آج حویلی آیا تھا، کیونکہ اس کے دوست مرتضیٰ کی شادی تھی۔ اس لیے وہ پورا ایک ہفتہ شہر میں ہی رہا تھا۔ آج شام کو آیا تو سو گیا۔ سب اسے کھانے کی میز پر بلاتے رہے، لیکن وہ یہ کہہ کر نہیں گیا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ میں نے کچھ کھانا ہوا تو کچن میں جا کر خود کھا لوں گا۔ ابھی 9 ہی بجے تھے کہ عثمان سکندر کو کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اس نے تکیہ اپنے منہ پر رکھا اور تکیے کے دونوں کونوں کو کانوں کی طرف دبایا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ چیخیں بار بار عثمان سکندر کے آرام میں خلل ڈال رہی تھی۔ وہ غصے سے اٹھا اور سیڑھیاں اترتے ہوئے بوجھل آنکھوں کے ساتھ بڑی ہی مشکل سے نیچے پہنچا۔ چیخیں تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ عثمان سکندر اس طرف گیا جہاں سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی اماں سائیں کسی لڑکی کو اس طرح سے جلا رہی ہیں۔ اماں سائیں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ جب لڑکی کی طرف غور سے دیکھا تو یہ تو وہی لڑکی تھی جو 2 مہینے پہلے اس کے نکاح میں ونی ہو کر آئی تھی۔ تم جاؤ عثمان سکندر، یہاں سے چلے جاؤ، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اماں سائیں نے کہا، لیکن اس نے جلدی سے اماں سائیں کے ہاتھ سے استری لے لی۔ یہ غلط ہے اماں سائیں۔ اس نے اس معصوم لڑکی کو دیکھا جس کی عمر ابھی 17 سال ہی ہوگی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، اس کے بازو پر جلنے کے نشان تھے۔ اماں سائیں نے اپنے بیٹے عثمان کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف مڑی، ساتھ ہی بولنے لگی، میرا لال کچھ کھائے گا؟ آؤ میں تمہیں کھانا دوں۔ لیکن عثمان سکندر نے اماں سائیں کا ہاتھ چھڑا دیا۔ اماں سائیں نے غصے سے عثمان سکندر کی طرف دیکھا، لیکن عثمان سکندر اگلے ہی پل اس لڑکی کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کی طرف لے گیا۔ اماں سائیں چلاتی رہیں، لیکن اس نے ان کی ایک نہ سنی اور اس ونی میں آئی ہوئی لڑکی کو گاڑی میں بٹھا کر کلینک لے گیا۔ اس کا بازو بہت زخمی ہو گیا تھا۔ سکندر حویلی کے بلند و بالا دیوار کے پیچھے صرف شان و شوکت ہی نہیں بلکہ خوف بھی بسا ہوا تھا۔ نہال سکندر اور فروا بیگم کی حکمرانی صرف ان کے گھر تک محدود نہیں تھی، بلکہ پورے علاقے میں ان کا نام تھا۔ جو کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا وہ یا تو اپنی زمینوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا یا پھر عبرت کا نشان بن جاتا۔ لبنہ جو سکندر حویلی میں سالوں سے کام کر رہی تھی، آج کل بیمار تھی۔ بڑھاپے نے اس کی ہمت توڑ دی تھی، مگر اسے اپنی نوکری چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کا شوہر کب کا فوت ہو چکا تھا۔ وہ بھی حویلی کا ہی نوکر تھا۔ دونوں بہت عرصے سے اسی حویلی میں رہ رہے تھے۔ پھر ایک دن اچانک لبنہ کے شوہر کو کسی نے مار دیا۔ اس کے بعد لبنہ اکیلی رہ گئی تھی۔ ایک دن بخار سے نڈھال وہ بمشکل خود کو گھسیٹتی ہوئی فروا بیگم کے کمرے تک پہنچی تو اس کی آنکھوں میں امید جھلک رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، اگر آپ اجازت دیں تو آج میں کام نہ کروں، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ اس کی کمزور آواز کمرے میں گونجی۔ فروا بیگم جو ابھی چائے کی چسکیاں لے رہی تھی، ایک ناگوار نظر اس پر ڈال کر بولی، یہ بہانے میرے سامنے مت بناؤ، اگر کام نہیں کر سکتی تو یہاں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ بیگم صاحبہ، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی سہارا نہیں۔ لبنہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ فروا بیگم نے نفرت سے کہا۔ لبنہ نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا، مگر جواب میں ایک سرد نظر کے سوا کچھ نہ ملا۔ وہ لرزتے قدموں سے باہر نکلی تھی، جہاں سردی کی تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ اس نے یہ رات کیسے گزاری، مگر اگلی صبح ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ وہ چوراہے کے پاس مردہ پائی گئی۔
جب یہ خبر حویلی پہنچی تو فروا بیگم کے چہرے پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ انہوں نے بے نیازی سے کہا، ایسے کمزور لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ پھر گاؤں کے لوگوں کو اس پر رحم آیا تو انہوں نے لبنہ کو دفنا دیا۔ فروا بیگم کے 2 ہی بچے تھے۔ بڑی بیٹی عدیلہ سکندر، جس کی شادی کچھ عرصہ پہلے ایک نامی اور ذمہ دار خاندان میں ہو چکی تھی، اور بیٹا عثمان سکندر، جو کہ ابھی شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ بیٹی کی رخصتی کے بعد حویلی کچھ ویران سی ہو گئی تھی۔ پہلے جہاں ہنسی مذاق کی آوازیں گونجا کرتی تھیں، اب وہاں خاموشی نے بسیرا کر لیا تھا۔ فروا بیگم اکثر اپنے کمرے میں بیٹھ کر بیٹی کی یادوں میں کھو جاتی تھی، جبکہ نہال سکندر بددستور اپنے معاملات میں مصروف رہتے۔ چند دن بعد عثمان سکندر شہر سے واپس آ رہا تھا۔ وہ کئی سالوں سے اپنی پڑھائی میں مصروف تھا اور حویلی کے معاملات میں زیادہ مداخلت نہیں کرتا تھا، مگر اس کی سوچ میں تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ دنیا صرف طاقت اور دولت سے نہیں چلتی۔ عثمان سکندر نے جیسے ہی گاڑی کے شیشے سے باہر جھانکا، گاؤں کے پرانے مناظر اس کی آنکھوں میں تازہ ہو گئے۔ 5 سال بعد وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹ رہا تھا۔ شہر کی چکا چوند اور جدید طرز زندگی سے نکل کر وہ ایک بار پھر اس زمین پر قدم رکھ چکا تھا جہاں اس کے آباء و اجداد کی حکومت چلتی تھی۔ گاڑی جیسے ہی حویلی کی حدود میں داخل ہوئی، اسے گاؤں کے کئی لوگ راستے کے کنارے کھڑے نظر آئے۔ کچھ چہرے خوشی سے جگمگا رہے تھے اور کچھ کی آنکھوں میں ڈر اور خاموشی تھی۔ عثمان جانتا تھا کہ سکندر ہاؤس کا نام صرف عزت وقار کی علامت نہیں بلکہ خوف اور ظلم کا دوسرا نام بھی تھا۔ وہ گاڑی سے اترا تو دروازے پہ کھڑے نوکروں نے فوراً سلام کیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر صحن میں بیٹھی فروا بیگم پر پڑی، جو ہمیشہ کی طرح مغرور انداز میں بیٹھی تھی، اور نہال سکندر، اس کا باپ، اندر موجود نہیں تھا۔ ابا کہاں ہیں؟ عثمان سکندر نے ایک ملازم سے پوچھا۔ حویلی کے پیچھے ہیں، زمینوں پر گئے ہیں، ملازم نے سر جھکا کر جواب دیا۔ عثمان بغیر وقت ضائع کیے زمینوں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے گاؤں کے کچھ لوگ ملے جو نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ اس سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں پہنچا جہاں چند مزدور جمع تھے اور بیچ میں اس کا باپ کھڑا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر عثمان ساکت رہ گیا۔ نہال سکندر ایک ضعیف کسان کو پکڑوائے کھڑا تھا۔ اس کسان کی حالت بری تھی، اس کے چہرے پر خوف تھا اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ نہال کے ہاتھ میں ایک موٹا ڈنڈا تھا اور اس کے چہرے پر غصہ نمایاں تھا۔ میں نے کہا تھا نا، فصل کی پیداوار میں کمی برداشت نہیں کروں گا۔ تم لوگوں کو جو زمین دی تھی وہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں، سکندر ہاؤس کی ملکیت ہے۔ نہال کی گرجدار آواز گونجی۔ مالک، میں نے پوری محنت کی تھی، بارش کم ہوئی تھی تو اسی وجہ سے فصل بھی کم ہوئی ہے، میرا قصور نہیں ہے۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ بکواس بند کرو۔ نہال سکندر نے غصے میں آ کر کسان کے پیٹ پر زوردار لات ماری۔ کسان زمین پر گر پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر عثمان کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور نہال کے ہاتھ کو روکا جب وہ دوبارہ ڈنڈا اٹھانے لگا۔ ابا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عثمان نے غصے سے پوچھا۔ نہال نے حیرانگی سے اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر ہلکا سا طنزیہ ہنسا۔ تم شہر جا کر پڑھائی کیا کر کے آئے ہو، ہمیں اخلاقیات سکھانے لگے ہو؟ یہ سب ہمارے نوکر ہیں، ان کے دماغ خراب ہو چکے ہیں، ان پر سختی نہ کریں تو یہ اور بگڑ جاتے ہیں، اس لیے ان پر سختی ضروری ہے۔ بابا سائیں، یہ نوکر نہیں ہیں، یہ بھی ہم جیسے انسان ہیں۔ عثمان کی آواز میں سختی تھی۔ یہ جملہ سن کر وہاں کھڑے نوکروں اور مزدوروں میں ہلچل مچ گئی۔ کسی نے آج تک سکندر ہاؤس کے سامنے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ تم مجھ سے بحث کر رہے ہو؟ نہال نے غصے سے پوچھا۔ اگر ظلم کو روکنے کے لیے بحث کرنا پڑے تو ہاں، میں بحث کر رہا ہوں، عثمان سکندر نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ نہال سکندر کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر ہنسا اور ڈنڈا زمین پر پھینک دیا۔
اچھا شہر کی ہوا نے تمہیں بدل دیا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے تمہارے اصول بھی۔ عثمان نے کسان کو سہارا دے کر اٹھایا اور مزدوروں کی طرف دیکھا۔ یہاں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے آ کر بات کرے۔ مزدوروں کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ پہلی بار کسی نے ان کے حق میں آواز بلند کی تھی۔ نہال سکندر غصے میں قدم بڑھاتا ہوا حویلی کی طرف چل پڑا۔ اگلے دن عثمان سکندر ساتھ والے گاؤں اپنے ایک پرانے دوست سے ملنے گیا۔ دھوپ اپنی پوری شدت کے ساتھ زمین پر برس رہی تھی۔ سکندر ہاؤس کے سامنے کافی لوگ جمع تھے، مگر ان میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اس ہجوم کی وجہ جان سکے۔ بیچ میں کھڑے دو آدمی ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ نہال سکندر، جس کی آنکھوں میں غرور اور سختی تھی، سامنے کھڑے شخص کو تیز نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ شخص کوئی امیر آدمی نہیں بلکہ ایک عام کسان تھا جس کا نام رمضان تھا۔ رمضان ایک محنتی آدمی تھا، مگر قسمت اس پر ہمیشہ مہربان نہیں رہی تھی۔ رمضان، میں نے تمہیں 1 ہفتے کا وقت دیا تھا، مگر تم اب تک زمین میرے نام نہیں کر رہے، نہال نے اپنی بھاری آواز میں کہا۔ رمضان نے ہاتھ جوڑے مگر اس کے چہرے پر خوف کی بجائے ہمت نظر آ رہی تھی۔ مالک، یہ زمین میرے باپ دادا کی نشانی ہے۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر یہ زمین میں کسی قیمت پر نہیں دوں گا۔ یہ جملہ سنتے ہی وہاں کھڑے نوکروں اور کسانوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ نہال کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے یوں بات کرنے کی؟ نہال غصے میں آگے بڑھا اور رمضان کو گریبان سے پکڑ لیا۔ چھوڑ دے مالک، ظلم نہ کریں۔ رمضان نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ نہال نے ایک زوردار تھپڑ رمضان کے منہ پر دے مارا۔ وہاں موجود تمام دیہاتی کانپ گئے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ بیچ میں آئے۔ رمضان لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا مگر پھر سنبھل کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مالک، میں اپنے باپ دادا کی زمین کسی قیمت پر نہیں دوں گا، رمضان نے ہمت کر کے کہا۔ یہ الفاظ نہال کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر اپنے نوکر کو اشارہ کیا جو فوراً ایک موٹا ڈنڈا لے آیا۔ تمہیں سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے، نہال نے کہا اور ڈنڈا رمضان کے پیٹ میں مارا۔ رمضان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی، مگر اس میں ابھی بھی ہمت تھی۔ اس نے مشکل سے سانس لیتے ہوئے کہا، یہ زمین میری ہے اور میں اسے کسی صورت نہیں دوں گا۔ نہال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے رمضان کے پیٹ میں ایک اور ضرب لگائی۔ رمضان زمین پر گر گیا۔ اس کی بیوی اور بیٹی روتی ہوئی آگے بڑھیں، مگر نوکروں نے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ اس کی بیٹی ہما نے رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ مالک، خدا کے لیے رحم کریں، رمضان کی بیوی فریاد کرنے لگی۔ یہ زمین کل تک میرے نام ہو جانی چاہیے، ورنہ یاد رکھو تمہاری لاش یہاں نظر آئے گی۔ نہال نے رمضان کو دھمکی دی اور وہاں سے مڑ گیا۔ دیہاتی خوف زدہ ہو کر خاموش کھڑے تھے جب رمضان کی بیوی اور اس کی بیٹی ہما اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کسی نے بھی نہال کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ رمضان بہت ہی غریب انسان تھا، لیکن یہ زمین اس کے باپ دادا کی تھی جس پر آج کل نہال سکندر کی نظر تھی۔ نہال سکندر کی زمین اس کی زمین کے ساتھ ملتی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس زمین کے ٹکڑے کو بھی اپنی زمین کے ساتھ شامل کر لے، جبکہ رمضان سالوں سے اس زمین پر فصل اگا کر اپنا راشن پانی پورا کرتا تھا۔ اگلے روز رمضان اپنی زمینوں پر فصل کاٹ رہا تھا کہ نہال سکندر اور اس کے آدمی آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں کاغذات تھے۔ آتے ہی نہال سکندر نے غصے سے رمضان کو آواز لگائی، چل آ اور اس پر انگوٹھا لگا دے۔ رمضان ایک دم بوکھلا گیا کیونکہ اس وقت وہ اکیلا تھا، اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پھر اس نے نہال سکندر کو انکار کر دیا تھا۔ نہیں سائیں، میں زمین کے کاغذات پر انگوٹھا نہیں لگاؤں گا۔ میں بہت غریب اور بے بس انسان ہوں۔ میرے پاس ایک یہی زمین ہے گھر کا راشن پانی پورا کرنے کی، اس لیے مالک رحم کریں، رمضان نے کہا۔ نہال سکندر نے غصے سے رمضان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اگر انگوٹھا نہیں لگاؤ گے تو میں یہ انگوٹھا کاٹ کر خود لگا دوں گا۔ یہ کہتے ہی نہال سکندر نے کاغذات رمضان کی طرف بڑھائے۔
لیکن رمضان نے وہ کاغذ نہیں پکڑا۔ تبھی نہال سکندر کا ایک آدمی آگے بڑھا اور زبردستی انگوٹھا لگانے کی کوشش کی۔ کاغذ نہال کے ہاتھ میں تھے۔ جیسے ہی رمضان نے نہال سکندر کو دھکا دیا اور اس کے آدمی سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تو نہال کو دھکا لگا اور وہ زمین پر جا گرا۔ جیسے ہی وہ زمین پر گرا، زمین سرخ ہو گئی، کیونکہ نہال سکندر جہاں گرا تھا وہاں ایک بھاری پتھر تھا، اور نیچے گرتے ہی نہال سکندر کا سر اس پتھر سے ٹکرا گیا تھا اور خون بہنے لگا تھا۔ تمام مزدور نہال سکندر کے گرد جمع ہو گئے اور انہیں اٹھا کر گاڑی میں ڈالا، لیکن سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے نہال سکندر دم توڑ گیا تھا۔ رمضان اور اس کی بیوی دونوں بہت ڈر گئے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ نہال سکندر کے آدمیوں نے وارننگ دی کہ خبردار، گاؤں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہر طرف سے ان کے لیے راستہ بند ہو گیا تھا۔ رمضان کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑ رہی تھی کہ کیا تھا اگر آپ زمین دے دیتے تو ہم انہی کی زمین پر مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی کھا لیتے۔ اب پتہ نہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ رمضان کی بیٹی ہما بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اندھیری رات تھی، چاند بادلوں میں چھپتا جا رہا تھا، جیسے وہ خود بھی ظلم و ستم کو گواہ بننے سے خوف زدہ ہو۔ پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ نہال سکندر اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ رمضان کے گھر میں سناٹا چھا گیا تھا۔ ہما، رمضان کی 18 سالہ بیٹی، کمرے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ رمضان گھبراہٹ کے عالم میں کمرے میں چکر لگا رہا تھا، جبکہ اس کی بیوی سگرا دیوار کے ساتھ لگ کر کانپ رہی تھی۔ یہ سب ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا، سگرا کی آواز لرز رہی تھی۔ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اگر وڈیروں کے آدمی پہنچ گئے تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، رمضان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ہما نے لرزتی آواز میں کہا، ابو، ہم کہاں جائیں گے؟ گاؤں کے سب راستے تو ان کے آدمی بند کر چکے ہیں۔ رمضان کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ حالات ان کے خلاف ہیں۔ وہ جلدی سے گھر کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھا اور باہر جھانک کر دیکھا۔ گلی سنسان تھی، لیکن کسی بھی لمحے وہ لوگ پہنچ سکتے تھے۔ چلو، زیادہ وقت نہیں ہے۔ رمضان نے سگرا اور ہما کا ہاتھ پکڑ کر دروازے سے باہر نکالا۔ تینوں دبے پاؤں اندھیرے میں چھپتے ہوئے چلنے لگے۔ ان کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ ابھی وہ گاؤں کے کچے راستے پر پہنچ ہی رہے تھے کہ پیچھے سے گاڑیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ آ گئے۔ ہما نے خوف زدہ ہو کر رمضان کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ رمضان نے تیزی سے سگرا اور ہما کو ایک طرف دھکیل کر سرگوشی کی، خاموش رہو، درختوں کے پیچھے چھپ جاؤ۔ گاڑیاں قریب آ رہی تھی۔ وڈیروں کے آدمی مشعلیں اٹھائے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ پورا گاؤں چھان مارو، ایک کرخت آواز گونجی۔ ہما کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ اس کی دھڑکن کی آواز ہی نہ سن لیں اور انہیں ڈھونڈ نہ لیں۔ رمضان نے ہما کا ہاتھ دبایا اور سرگوشی میں کہا، ہمیں جنگل کی طرف بھاگنا ہوگا، وہاں زیادہ چھپنے کے راستے ہیں۔ سگرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رمضان، ہم بچ جائیں گے نا؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، رمضان نے مضبوط لہجے میں کہا، اور تینوں دبے قدموں سے جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ پیچھے سے کسی آدمی کی آواز آئی، ادھر آؤ، مجھے کچھ حرکت محسوس ہوئی ہے۔ رمضان نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر ہما اور سگرا کا ہاتھ تھاما اور پوری قوت سے دوڑ لگا دی۔ وہ بھاگ رہے ہیں، پکڑو انہیں۔ پیچھے سے قدموں کی آواز تیز ہو گئی۔ نیزوں اور بندوقوں کی چمک فضا میں ابھرنے لگی۔ گولیوں کی آواز فضا میں گونجنے لگی۔ ابو، میں اور نہیں بھاگ سکتی، ہما نے ہانپتے ہوئے کہا۔ بس تھوڑا اور، رمضان نے اسے سنبھالا۔ ہم قریب پہنچ گئے ہیں۔ جنگل کا کنارہ نظر آنے لگا تھا، مگر جلد ہی وڈیروں کے آدمیوں نے انہیں گھیر لیا۔ کہاں جا رہے ہو کمینوں؟ ایک آدمی نے رمضان کی گردن دبوچ لی، دوسرے نے ہما کی کلائی پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ زمین پر گر پڑی، اس کا دوپٹہ جھٹکے سے کھینچ کر پھینک دیا گیا۔ ہما چیخی۔ اس کی ماں نے اسے بچانے کی کوشش کی، مگر کسی نے رحم نہ کھایا۔ رمضان کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ زمین پر گرتا پھر اٹھتا،
بار بار رحم کی بھیک مانگ رہا تھا لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ ہما کی ماں دھاڑے مار کر روتی رہی مگر لوگ تماشائی بنے کھڑے رہے۔ ہما خوف سے کانپ رہی تھی، لوگ اس پر گندی نظروں سے ہنس رہے تھے جیسے وہ کوئی تماشا ہو۔ انہیں گھسیٹ کر وڈیروں کی حویلی میں لایا گیا جہاں پہلے ہی پنچایت لگی تھی۔ بڑے بڑے وڈیرے اونچی مسندوں پر بیٹھے تھے اور گاؤں کے لوگ نیچے کھڑے تھے۔ رمضان کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا گیا۔ اس کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا، ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا مگر کوئی ہمدرد نہ تھا۔ ہما کی ماں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا جیسے اسے کسی عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پنچایت کے سربراہ نے بلند آواز میں کہا، یہ غریب آدمی ہمارے سردار کی موت کا ذمہ دار ہے۔ اس نے دھکا دیا، نہال پتھر سے ٹکرا کر مر گیا، اب اس کی سزا بھی اسے بھگتنا ہوگی۔ گاؤں کے لوگ خاموش ہو گئے، کیوں کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ وڈیرے کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور اس نے فیصلہ سنایا کہ رمضان کی بیٹی ہما کو ونی میں عثمان سکندر کے نکاح میں دے دیا جائے۔ یہ الفاظ بجلی کی طرح گرے۔ رمضان کا دل دہل گیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑایا مگر وڈیروں نے نفرت سے رخ پھیر لیا۔ ہما کی ماں بلکنے لگی، میری بچی برباد ہو جائے گی، خدا را رحم کریں، مگر کوئی نہ بولا۔ ہما کے حواس معطل ہو گئے، وہ سکتے میں کھڑی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو چکے تھے۔ وہ چیخی، یہ ظلم ہے، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، مگر اس کی فریاد کے اوپر کچھ مردوں کی نظریں اس پر ٹکی تھیں جیسے وہ کوئی مال ہو۔ گاؤں کے ایک وڈیرے نے یہی فیصلہ سنایا کہ ونی کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس لیے جلدی سے نکاح خواں کو بلاؤ اور یہ معاملہ جلد از جلد حل کراؤ۔ نکاح خواں آ گیا، مولوی کی نظریں بھی جھکی رہیں جیسے وہ بھی بے بس ہو۔ عثمان جو نکاح کا دوسرا فریق تھا خاموش کھڑا تھا، وہ خود بھی اس رشتے سے ناخوش تھا۔ مولوی نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا اور جب قبولیت کے الفاظ آئے تو ہما پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ کی طرف دیکھا جو زمین پر سر جھکائے رو رہا تھا، پھر اپنی ماں کی طرف جو بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے عثمان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں بھی الجھن تھی مگر اس کے لب خاموش تھے جیسے اس کا ضمیر اسے چبھ رہا ہو، مگر وہ خاموش تھا، بے بس تھا۔ ہما نے کانپتی آواز میں کہا، قبول ہے، اور اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی ٹوٹ رہے تھے۔ وہ الفاظ ادا کرتے ہوئے خود بھی ٹوٹ گئی۔ رمضان کے سینے سے دل خراش چیخ نکلی۔ ہما کی ماں بے ہوش ہو گئی مگر کسی نے دھیان نہ دیا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی ہما کے ہاتھوں پر زبردستی مہندی لگا دی گئی۔ وہ کرہا رہی تھی مگر کسی کو اس کی تکلیف کا کوئی احساس نہ تھا۔ اب وہ اس مرد کے حوالے کر دی گئی تھی جسے اس نے کبھی اپنا ہونے کی دعا بھی نہ مانگی تھی۔ عثمان نے نظریں جھکا لی تھی، وہ بھی اس فیصلے سے خوش نہیں تھا مگر مجبور تھا۔ رمضان نے آخری بار اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر اس کے سامنے دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس کے آنسو بہتے رہے مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ وڈیروں کے قانون کے آگے سب بے بس تھے اور ہما کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ عثمان سکندر کے لیے اس وقت دنیا کے سب سے بڑا دکھ اپنے باپ نہال کی موت تھی۔ وہ صدمے میں تھا، ہر وقت خاموش رہتا، لوگوں سے کم ملتا۔ نکاح کے بعد بھی اس نے ہما کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ اس کے لیے یہ شادی بس ایک مجبوری تھی، پنچایت کے فیصلے کے تحت اسے قبول کرنا پڑا تھا۔ اس نے نہ کبھی ہما سے بات کرنے کی کوشش کی، نہ یہ جاننے کی کہ وہ کس حال میں ہے۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں رہتا یا باہر چلا جاتا، گھنٹوں باہر بیٹھا رہتا، اپنے باپ کی موت کے بارے میں سوچتا رہتا۔ مگر اس گھر میں ایک ایسی عورت تھی جسے ہما کی موجودگی کسی زہر کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ لبنہ بیگم، نہال سکندر کی بیوہ، اسے وہی بدقسمت لڑکی سمجھتی تھی جس کی وجہ سے اس کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ وہ اسے ایک پل کے لیے بھی سکون سے جینے نہیں دینا چاہتی تھی۔ جیسے ہی ہما کو حویلی میں قدم رکھنے پر مجبور کیا گیا، لبنہ بیگم نے اس کی زندگی جہنم بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلا ظلم یہ ہوا کہ اسے گھر میں نوکرانی سے بھی بدتر حیثیت دی گئی۔ جہاں باقی عورتیں بڑے بڑے کمروں میں آرام دہ بستروں پر سوتی تھیں، ہما کو ایک ویران کمرے میں ڈال دیا گیا۔ وہ کمرہ کسی گودام سے کم نہیں تھا، تنگ، اندھیرا اور مٹی سے بھرا ہوا۔ یہ تیرے لیے ٹھیک جگہ ہے، ایک قاتل کی بیٹی اسی جگہ کے قابل ہے۔
कीड़े मकोड़ों के साथ सोएगी तो तुझे पता चलेगा, लुबना बेगम ने जहरीले लहजे में कहा। हुमा खामोश रही, आंखों में आंसू भरे, मगर वो कुछ कहने की हिम्मत ना कर सकी। फिर उस पर भूख का जुल्म किया गया। घर के सब अफराद दस्तरखान पर बैठकर खाना खाते, लेकिन हुमा को कुछ भी नहीं दिया जाता। अगर वो जिद करती या रोती तो लुबना बेगम सख्त लहजे में कहती, हमारे दस्तरखान पर कातिलों के लिए कोई जगह नहीं है। हुमा ने कई दिन आधे पेट या भूखे गुजारे। वो चुपचाप रोकर अपनी किस्मत पर मातम करती। कभी चुपके से बावर्ची खाने में जाकर रोटी के बच्चे कुच्चे टुकड़े तलाश करती। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी, मगर उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। एक दिन जब वो प्यास से निढाल हो गई, उसने हिम्मत करके बावर्ची खाने में पानी लेने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने पानी निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लुबना बेगम की भांजी, जो खुद भी घर में काफ़ी मगरूर मिजाज रखती थी, उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। ये पानी तेरे लिए नहीं है, जा यहाँ से। हुमा लड़खड़ा गई, आंखों में आंसू भर आए, मगर वो खामोश रही। इस पर एक और जुल्म ये हुआ कि उसे जानबूझकर घर के सबसे मुश्किल काम दिए जाने लगे। सुबह से पहले उसे उठा दिया जाता और हुक्म दिया जाता कि वो हवेली के सेन की सफाई करे, बर्तन धोए, कपड़े धोए और जो भी काम मुमकिन हो वो करे। अगर हाथ रोकने की कोशिश करती तो कहा जाता कि याद रखना, वो सज़ा मिलेगी जो गरीब लड़कियों को दी जाती है। लुबना बेगम का हर लफ्ज़ हुमा के दिल में तीर की तरह पैवस्त हो जाता। हुमा ने कई बार सोचा कि उस्मान से शिकायत करे, मगर वो हमेशा अपने गम में गुम रहता। वो दिन भर घर में नहीं होता था और जब लौटता सीधा अपने कमरे में चला जाता। हुमा रात को अक्सर अपनी किस्मत पर रोती, दीवार से लगकर सिसकियां भरती, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। वो सोचती कि शायद उसके वालिदैन उसे लेने आ जाएंगे, मगर वो जानती थी कि पंचायत ने उन्हें ये कहकर धुतकार दिया था कि वो मरते दम तक अपनी बेटी को नहीं देख सकते थे। हुमा को हर दिन लगता था कि वो जिंदा लाश है, क्योंकि उससे कोई मोहब्बत नहीं करता था, कोई उसकी तकलीफ को नहीं समझता था। उसकी आंखें अक्सर उस्मान को ढूंढने की कोशिश करती, लेकिन वो हमेशा बेखबर रहता। उस्मान जो खुद अंदर से टूट चुका था, इस बात से गाफिल था कि उसकी बीवी पर कैसे कैसे जुल्म किए जा रहे हैं। उसे ये भी मालूम नहीं था कि वो भूख से निढाल हो चुकी है, कि वो प्यास के लिए तरस रही है। उसकी बीवी को जानवरों से भी बदतर हालत में रखा जा रहा था। हुमा की जिंदगी अब एक आजमाइश बन चुकी थी, जिसका कोई इख्तिताम नजर नहीं आ रहा था। हवेली में खामोशी का राज था। रात का पहर गुजर रहा था। हुमा चूल्हे के पास बैठी थी। उसके हाथों की लर्जिश बता रही थी कि वो किस अजियत में थी। अचानक एक चीख गूंजी और वो चीख हुमा की थी। राबिया बेगम ने गुस्से में आकर उसका हाथ दहकते चूल्हे पर रख दिया। उस्मान जो अभी अभी घर लौटा था, वो चीख सुनकर भागता हुआ अंदर आया। उसने अपनी आंखों के सामने माँ को हुमा को जलाते देखा तो एक लम्हे के लिए साकत हो गया, मगर जैसे ही उसने हुमा के आंसू देखे वो बर्दाश्त न कर सका। वो माँ के करीब आया और धाड़ते हुए बोला, ये क्या कर रही हैं आप? ये इंसान है, कोई जानवर नहीं। लुबना बेगम ने अपने बेटे को ये कहते हुए देखा तो सख्त नफरत से बोली, ये इसी काबिल है, इसने तुम्हारे बाप को मारा है, मैं इसे चैन से जीने नहीं दूंगी। उस्मान ने कुछ कहे बगैर हुमा का हाथ पकड़ा और गौर से देखा। उस पर जलने के निशान थे, जगह जगह जख्मों के निशान भी थे। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो पलटा और बावर्ची खाने के एक कोने में बड़ी प्लेट देखी, जिसमें 3 दिन पुरानी सूखी रोटी रखी थी। उसकी आंखों में नमी आ गई। ये खा रही थी तुम? उसकी आवाज़ कांप रही थी। हुमा ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसके होंठ लर्ज रहे थे। आंसू खामोशी से उसके गालों पर बह रहे थे। उस्मान ने उसका हाथ पकड़ा और फौरन अपने कमरे में ले आया। वो खुद भी हैरान था कि उसने ऐसा क्यों किया, मगर इस वक्त उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि ये लड़की बहुत जुल्म सह चुकी है, अब मज़ीद नहीं। उसने हुमा को बेड पर बिठाया। वो सहमी हुई थी, सर झुकाए हुए रो रही थी। उस्मान ने नरमी से उसका चेहरा ऊपर किया। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा। वो ठहर कर किचन में गया और प्लेट लेकर आया। नरम गरम रोटी,
سالن اور دودھ کا گلاس۔ یہ کھاؤ۔ ہما نے لرزتے ہاتھوں سے پلیٹ تھامی مگر ایک نوالا بھی اس سے کھایا نہ گیا۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ عثمان نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے نوالا لیا اور خود اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ تمہیں کھانا ہوگا، تم بہت کمزور ہو چکی ہو۔ ہما کا دل کسی نامعلوم جذبے سے بھر گیا۔ اتنے دنوں بعد کسی نے اس پر رحم کیا تھا، کسی نے اس کے درد کو سمجھا تھا۔ وہ روتے ہوئے کھانے لگی اور عثمان اسے خاموش دیکھتا رہا۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ لبنہ بیگم غصے سے کانپ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم اسے اپنے کمرے میں کیوں لے کر آئے ہو؟ تم بھول گئے ہو یہ کس کی بیٹی ہے؟ عثمان نے سرد نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے مزید ظلم سہتے نہیں دیکھ سکتا۔ لبنہ بیگم کا غصہ بڑھ گیا۔ یہ تیرے باپ کی قاتل کی بیٹی ہے، تو اسے بیوی کہہ رہا ہے؟ عثمان کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ ماں کے قریب آیا اور مضبوط لہجے میں بولا، میرا باپ کیسے مرا یہ فیصلہ اللہ کرے گا، لیکن میں اپنی بیوی کو درندوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اب اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ لبنہ بیگم نے کچھ بولنا چاہا مگر عثمان نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ پلٹا اور دیکھا ہما سہمی ہوئی ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اس کے آنسو ابھی بہہ رہے تھے۔ عثمان نے نرمی سے کہا، اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آؤ تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ اس نے نیا سوٹ لایا اور ہما کی طرف بڑھایا، یہ پہن لو۔ ہما نے کپڑے لیے اور وہ حیران تھی کہ جو شخص ایک ہفتے سے اسے نظر انداز کر رہا تھا وہ آج اس کا محافظ بن گیا تھا۔ وہ خاموشی سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ باہر آئی تو عثمان بے خودی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ نیلے رنگ کے لباس میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم بہت حسین ہو۔ ہما کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ پلک جھکائے کھڑی تھی۔ عثمان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں جانتا ہوں تم اس سے ڈرتی ہو، مگر میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ہما نے لرزتی آواز میں کہا، میں کسی پر یقین نہیں کر سکتی۔ عثمان نے آہستہ سے اس کی ٹھوڑی اوپر کی۔ مجھ پر یقین کر سکتی ہو۔ ہما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ عثمان کے قریب آئی اور پہلی بار اس کے دل کو سکون کا احساس ہوا۔ عثمان نے نرمی سے اسے اپنے قریب کر لیا اور اس کی پیشانی پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ اب تم میری ذمہ داری ہو اور میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ رات کا پہر تھا، کمرے میں خاموشی تھی مگر ایک نئی کہانی کا آغاز ہو چکا تھا۔ نفرت کے بیجوں میں محبت کی پہلی کونپل کھل چکی تھی۔ لبنہ بیگم کے ذہن میں ایک نیا شیطانی منصوبہ آیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ عثمان ہما کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے اور اگر اسے ان دونوں کو الگ کرنا تھا تو کوئی ایسا حربہ اختیار کرنا پڑے گا جو عثمان کو جھکا دے۔ ایک رات اچانک سینے پر ہاتھ رکھ کر تکلیف سے کرہانے لگی۔ گھر میں ہلچل مچ گئی۔ عثمان بھاگ کر اس کے کمرے میں گیا۔ امی کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے بولا۔ لبنہ بیگم نے آنکھیں کھولی اور دیر سے بولی، بیٹا میری حالت ٹھیک نہیں ہے، شاید میں زیادہ دن زندہ نہ رہ سکوں۔ نہیں امی ایسا مت کہیں، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ عثمان گھبرا گیا۔ نہیں بیٹا، مجھے صرف ایک وعدہ چاہیے۔ لبنہ نے آہستہ آہستہ کہا، میری بھانجی نیدا سے شادی کر لو ورنہ میں سکون سے مر نہیں سکوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر عثمان کے دل میں جیسے زلزلہ آ گیا تھا۔ وہ کچھ بول نہ سکا۔ امی میں عثمان کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ میری زندگی میں ہما ہے، وہ میری بیوی ہے، جس کے باپ نے تمہارے باپ کو مارا۔ وہ لڑکی تمہاری محبت کے لائق نہیں۔ لبنہ بیگم غصے میں بولی، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو نیدا سے شادی کر لو۔ عثمان چپ ہو گیا۔ ماں کے آنسو اس کی محبت پر حاوی ہونے لگے۔ آخر کار اس نے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ لبنہ بیگم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اگلے دن جب ہما کو معلوم ہوا کہ عثمان کی نیدا سے منگنی ہو چکی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص نے اس کے درد کو بانٹا، جو اس کا محافظ تھا، وہ کسی اور کا ہو رہا ہے۔ اس کی امیدیں، اس کے خواب، سب ایک لمحے میں چکنا چور ہو گئے تھے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ وہ آہستہ آہستہ بڑبڑائی، میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ عثمان مجھے اپنی بیوی تسلیم کر چکا ہے، لیکن میں غلط تھی۔
شاید میں اس کی محبت کے قابل ہی نہیں ہوں۔ اس کی آنکھوں میں شدید دکھ تھا۔ لبنہ بیگم کو تو جیسے مزید موقع مل گیا تھا۔ اب وہ ہما کو نوکروں سے بھی بدتر حیثیت دینے لگی۔ جاؤ جا کر برتن دھو، وہ طنزی انداز میں کہتی، پھر کہتی، شاید تم ہماری احسان کا بدلہ اتار رہی ہو، یا شاید تم ہمارے عثمان کو قابو کر کے یہاں کی مالکن بننا چاہتی ہو۔ اس کے الفاظ تیر بن کر نکلتے، آنکھوں میں آنسو ہوتے، مگر وہ کوئی شکایت نہ کرتی۔ عثمان کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ کیا میں صرف ایک کھلونا تھی؟ کیا میری حیثیت بس یہی تھی کہ جب چاہا محبت کر لی اور جب چاہا کسی اور کو اپنا لیا؟ عثمان بے خبر تھا کہ ماں کے فیصلے نے ہما کی زندگی کو کس قدر برباد کر دیا تھا۔ وہ اپنی الجھنوں میں پھنسا ہوا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی سے وہ واقعی محبت کرتا تھا وہ روز تڑپ رہی تھی، آنسو پی رہی تھی اور ٹوٹ رہی تھی۔ جیسے ہی عثمان گھر پہنچا، ملازموں کی سرگوشیاں اس کے کانوں میں پڑیں۔ وہ اپنی ماں کے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ بستر پر بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی، مگر کچھ دیر بعد جب اس نے اتفاقاً نوکروں کی باتیں سنی تو اس پر ایک بھیانک حقیقت آشکار ہوئی۔ ایک ملازمہ دوسری سے کہہ رہی تھی، بیگم صاحبہ نے تو ڈرامہ کیا تھا، صرف اپنے بیٹے کو قابو میں کرنے کے لیے۔ عثمان کے قدم جم گئے۔ اس کی ماں نے اس سے جھوٹ بولا تھا۔ اسی لمحے ایک اور خوفناک انکشاف ہوا کہ اس کی اپنی ماں کی خاص ملازمہ کو کہتے سنا، بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ رات کے کھانے میں زہر ملا دینا۔ اب اس ہما کا وجود ختم ہونا چاہیے۔ عثمان کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کی دیر بھی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا باورچی خانے کی طرف لپکا، جہاں ملازمہ کھانے میں کوئی چیز ملا رہی تھی۔ رک جاؤ! عثمان کی گرجدار آواز سن کر ملازمہ گھبرا گئی۔ اس نے فوراً برتن ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ عثمان نے تیزی سے برتن کو پرے دھکیلا اور ملازمہ کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اپنی ماں کے پاس لے گیا۔ لبنہ بیگم ابھی تک بستر پر تھی، مگر جیسے ہی عثمان نے غصے میں انہیں جھنجھوڑا وہ چونک کر بیٹھ گئیں۔ یہ سب کیا ہے ماں؟ کیا واقعی آپ نے ہما کو قتل کروانے کا حکم دیا ہے؟ اس کے لہجے میں یقین اور دکھ تھا۔ لبنہ بیگم نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب عثمان نے ملازمہ کو اس کے سامنے کھڑا کیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ عثمان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ آپ مجھ سے جھوٹ بولتی رہیں، اپنی سازشوں میں مجھے بھی شامل کرتی رہیں، مگر میں برداشت نہیں کروں گا۔ آج کے بعد آپ میری بیوی کی جان لینا چاہتی تھی نا؟ وہ چیخا۔ ہما جو یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی، خوف اور بے بسی میں رو رہی تھی۔ عثمان اس کی طرف بڑھا، اسے اپنی باہوں میں لیا اور سر پر بوسہ دیا۔ میں تمہیں چھونے بھی نہیں دوں گا کسی کو۔ ہما، مجھے معاف کر دو۔ میں سچ کو کتنی دیر میں سمجھا۔ ہما نے سسکیاں بھرتے ہوئے اپنا سر ہلکا سا جھکا لیا۔ میں نے جو کیا اپنے بیٹے کے لیے کیا، لبنہ بیگم چلائیں، مگر اس بار عثمان نے کہا، یہ ماں کی محبت نہیں بلکہ ایک خود غرض عورت کی سازش ہے۔ پھر وہ ہما کا ہاتھ تھام کر بولا، ہم یہاں نہیں رہیں گے، میں تمہیں لے کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ ہما کو لے کر دروازے کی طرف بڑھا۔ لبنہ بیگم نے چیخ کر اسے روکا، مگر اس بار عثمان نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہما نے آخری بار پیچھے مڑ کر اس حویلی کو دیکھا جہاں اس کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہوا تھا۔ عثمان نے اسے وعدہ کیا کہ وہ اسے پوری زندگی ہر خوشی دے گا اور دونوں ایک نئے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ عثمان ہما کو لے کر شہر چلا گیا۔ نئے ماحول میں شروع میں کافی مشکل ہوئی، مگر عثمان ہر لمحہ اس کا ساتھ دیتا، اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دیتا، اس کی ہر چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ ہما کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی عثمان ہے جو پہلے اس سے دور بھاگتا تھا، مگر اب اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی محبت مزید گہری ہوتی گئی۔ عثمان نے ایک خوبصورت گھر لیا جہاں وہ اپنی نئی زندگی شروع کر سکے۔ اس نے ہما کے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ دونوں اکثر شام کے وقت ایک ساتھ چائے پیتے، گھنٹوں باتیں کرتے اور اپنی زندگی کے حسین لمحوں کو قید کرتے۔ دوسری طرف لبنہ بیگم بیٹے کی جدائی میں گھلنے لگی۔ گھر کی ویرانیوں میں وہ ہر وقت بے چین رہتی۔ جب عثمان گھر پر ہوتا تھا تو اس کی آوازوں سے حویلی میں ایک رونق ہوتی تھی، مگر اب وہاں صرف سناٹا تھا۔ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر اس نے اپنے بیٹے پر زبردستی نہ کی ہوتی تو آج اس کا بیٹا اس کے پاس ہوتا۔
دن بدن اس کی طبیعت واقعی بگڑنے لگی تھی اور آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عثمان اور ہما کو واپس بلائے گی۔ لبنہ بیگم نے عثمان کو فون کیا اور پہلی بار نرمی سے بات کی۔ اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا کہ وہ غلط تھی اور اب وہ اپنے بیٹے اور بہو کو واپس چاہتی ہے۔ عثمان کو حیرت ہوئی مگر ہما کی خوشی کے لیے اس نے ماں کی بات مان لی۔ وہ ہما کو گھر لے کر واپس حویلی آ گیا۔ لبنہ بیگم نے ہما کو گلے لگایا اور پہلی بار اسے بہو کا درجہ دیا۔ ہما کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ خوش بھی تھی اور حیران بھی کہ یہ وہی عورت ہے جو کبھی اسے نوکر سمجھتی تھی، اس پر اتنے ظلم کرتی تھی۔ عثمان اپنی ماں کے بدلتے رویے سے مطمئن تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید وقت نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ رات کو جب عثمان اور ہما اپنے کمرے میں گئے تو عثمان نے ہما کو قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، اب کوئی بھی ہمیں الگ نہیں کر سکتا، نہ یہ دنیا نہ قسمت۔ ہما نے شرم سے آنکھیں جھکا لی مگر اس کے چہرے پر خوشی بھری مسکراہٹ تھی۔ عثمان نے کہا، میں نے تمہیں کبھی بیوی کا درجہ نہیں دیا، کبھی تمہیں تمہارا حق نہیں دیا، کبھی تمہیں تمہاری اصل جگہ نہیں دی جو تمہاری میرے دل میں اور اس گھر میں ہے۔ اب تمہیں وہ سب کچھ ملے گا۔ اب میں تمہیں کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے اس نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کی سانسوں کو محسوس کرنے لگا، اور یوں ان کی محبت ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ عثمان اور ہما کی کہانی محبت، قربانی اور معافی کی ایک ایسی مثال بن گئی جہاں نفرت نے شکست کھائی اور محبت نے جیت حاصل کی۔